السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی کا ماننا ہے ویٹ لاس ایک پرابلم نہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ڈائٹ شروع ہوتی ہے پھر چھوٹ جاتی ہے، یا پھر ٹمی اور تھائی کا فیٹ بالکل کم نہیں ہوتا۔ اسی لیے فاطمہ شیرازی نے ہر باڈی کے لیے ایک کلیئر سولوشن بنایا، ہپس اور تھائز پر ڈائریکٹلی کام کرتا ہے۔ یہ فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کا ایک سوچا سمجھا جنریشنل سسٹم ہے، سیف، کیمیکل فری اور باڈی فرینڈلی۔ اب ویٹ لاس میں کنفیوژن نہیں، صرف رائٹ گائیڈنس۔ فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ پبلک سروس کمیشن ملک کے گورننس سسٹم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹیلنٹ کو عوامی خدمت میں اس کا جائز مقام منصفانہ، شفاف اور جامع بھرتی کے طریقہ کار سے ہی ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات کے انعقاد میں سالانہ کیلنڈر لازمی ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات میں تاخیر سے نوجوانوں میں مایوسی بڑھ رہی اور کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ امیدواروں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشگی منصوبہ بندی کے ساتھ امتحانات کا انعقاد کریں۔ ڈپٹی CM ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ سالانہ کیلنڈر کے نفاذ سے نظام پر اعتماد بڑھے گا۔ کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کامیابی کے ساتھ جاب کیلنڈر کا انعقاد کر رہا اور ارکان ریاستی حکومت کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ڈپٹی CM بھٹی وکرمارکا نے پبلک سروس کمیشن اسپیچ پوائنٹس کے چیئرپرسنز، کمیشن ممبران، ماہرین اور افسران کی 2 روزہ قومی کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ تلنگانہ حکومت کے اقلیتی بہبود محکمے نے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ اسکیم فال سیزن 2025 کے تحت آن لائن درخواستوں کے لیے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس اسکیم کا مقصد بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اہل اقلیتی طلبہ کو مالی مدد فراہم کرنا ہے۔ محکمے کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ اقلیتی طلبہ جو 1 جولائی 2025 سے 31 دسمبر 2025 کے درمیان بیرون ملک کی کسی یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ یا PhD کورس میں داخلہ حاصل کر چکے ہیں، وہ اس اسکیم کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔ درخواستیں تلنگانہ E-پاس پورٹل کے ذریعے آن لائن قبول کی جائیں گی۔ آن لائن درخواستوں کا آغاز 20 دسمبر 2025 سے ہو رہا، جبکہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 19 جنوری 2026 سے شام 5 بجے مقرر کی گئی۔ اس کے بعد درخواست دہندگان کو تمام ضروری دستاویزات کی ہارڈ کاپی 20 فروری 2026 تک اپنے متعلقہ ضلع اقلیتی بہبود دفتر میں جمع کرانی۔ اس اسکیم کے تحت منتخب طلبہ کو 20 لاکھ روپے تک کی اسکالرشپ رقم دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک طرفہ ہوائی سفر کا کرایہ 60,000 روپے یا اصل کرایہ جو بھی کم ہو حکومت برداشت کرے گی۔ یہ اسکیم ان طلبہ کے لیے ہے جو امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور، جرمنی، جنوبی کوریا، جاپان، فرانس اور نیوزی لینڈ کی معروف یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے واضح کیا کہ تمام درخواستوں کی سندات کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور اگر کوئی امیدوار غلط یا جعلی دستاویزات جمع کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کوکٹ پلی میں تجاوزات کے خلاف ایک بڑی کارروائی انجام دی گئی، جہاں نئے RTO دفتر کی وجہ سے حال ہی میں قائم کیے گئے غیر قانونی شیڈز کو ہٹا دیا گیا۔ یہ کارروائی ٹریفک مسائل اور عوامی شکایت کے بعد عمل میں لائی گئی، جس سے اس مصروف علاقے میں روزانہ آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ غیر قانونی شیڈز نئے RTO آفس روڈ پر میٹرو کیش اینڈ کیری کے پچھلے حصے میں سڑک پر قبضہ کر کے تعمیر کیے گئے تھے، جس کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی تھی اور حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا۔ یہ تجاوزات ہٹانے کی مہم GHMC اور ٹریفک پولیس کے اشتراک سے انجام دی گئی۔ کارروائی کی قیادت ADCP ٹریفک مرچل، ACP ٹریفک کوکٹ پلی اور SHO ٹریفک کوکٹ پلی نے کی۔ تمام متعلقہ محکموں نے آپس میں تال میل کے ساتھ کارروائی کو کامیابی سے مکمل کیا۔ حکام کے مطابق اس مہم کا بنیادی مقصد غیر قانونی سڑک کنارے تجاوزات کا خاتمہ، ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا، عوامی تحفظ کو یقینی بنانا، مسافروں کے لیے محفوظ آمد و رفت فراہم کرنا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت سعودی عرب میں پیش آئے افسوسناک بس حادثے کے متاثرین کے لیے مالی امداد کی منظوری دے دی۔ چیف منسٹر آفس کی جانب سے جاری پریس نوٹ کے مطابق یہ حادثہ 17 نومبر کو مکہ مدینہ منورہ کے درمیان پیش آیا تھا، جس میں متعدد افراد جاں بحق اور کئی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ریاستی حکومت نے اس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ اور شدید زخمی افراد کے لیے 3,07,25,781 روپے کے ایکس گریے
گریشیا رقم منظور کی ہے۔ یہ امدادی رقم چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے جاری کی جائے گی، جس کی ہدایت خود چیف منسٹر ریونت ریڈی نے دی ہے۔ حکام کے مطابق منظور شدہ رقم اسٹیٹ بینک آف انڈیا فاطمہ میدان برانچ حیدرآباد میں قائم تلنگانہ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر کے سیونگز اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے گی تاکہ متاثرہ خاندانوں تک امداد بر وقت اور منظم طریقے سے پہنچائی جا سکے۔ اس ایکس گریشیا رقم میں سعودی عرب روانہ کیے گئے اعلیٰ سطحی وفد کے سفر کے اخراجات اور متاثرین کے 2 رشتہ داروں کے سفر اور دیگر معاون سہولتوں کے اخراجات بھی شامل کیے گئے۔ چیف منسٹر آفس نے متعلقہ محکمے کو ہدایت دی کہ تمام ضروری رسمی کارروائیاں جلد مکمل کر کے فائل کو حتمی منظوری کے لیے دوبارہ چیف منسٹر کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ امدادی رقم کی اجرائی میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ تلنگانہ حکومت کا یہ اقدام بیرون ملک پیش آنے والے اس المناک حادثے میں متاثر ہونے والے خاندانوں کے لیے ایک بڑا سہارا ثابت ہوگا اور یہ اس بات کا مظہر کہ ریاستی حکومت ہر مشکل گھڑی میں اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ حیدرآباد قدیم اقوال کے مطابق دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور یہی فارمولا وائی ایس جگن موہن ریڈی سابق وزیر اعلیٰ اے پی و وائی ایس آر کانگریس سربراہ اور کے چندرشیکھر راؤ سابق وزیر اعلیٰ تلنگانہ و بی آر ایس سربراہ کے چندرشیکھر راؤ کی دوستی پر صادق آتا دکھائی دے رہا۔ متحدہ اے پی کی تقسیم کے باوجود ان دونوں لیڈروں کے درمیان سیاسی تعلقات اب بھی برقرار ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی کی سالگرہ جس کے لیے وائی ایس آر کانگریس کے انہوں نے ریاست بھر میں جشن کی تیاریاں کر رکھی ہیں اور ہر ضلع میں تہنیتی فلیکسی لگائی گئی ہیں۔ جگن موہن ریڈی کی تاڑے پلی رہائش گاہ کے باہر ایک انتہائی دلچسپ کٹ آؤٹ دیکھا گیا جو تمام کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس کٹ آؤٹ کے اوپری حصے میں ایک طرف جگن موہن ریڈی کو جنگ کا بگل بجاتے ہوئے دکھایا گیا جبکہ دوسری طرف کے سی آر اور تلنگانہ کے سابق وزیر کے ٹی آر مسکراتے ہوئے نظر آ رہے۔ اس غیر متوقع فلیکسی دیکھ کر راہگیر اور عوام حیرت کا اظہار کر رہے جبکہ سوشل میڈیا پر اس کٹ آؤٹ کی تصاویر تیزی سے وائرل ہو رہی۔ واضح ہے کہ 2019 میں جب جگن نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا تھا تب سے تلنگانہ کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے سی آر کے ساتھ ان کے تعلقات کافی گہرے ہو گئے تھے۔ دونوں لیڈروں نے چندر بابو نائیڈو کو اپنا مشترکہ سیاسی حریف سمجھتے ہوئے دریائی پانی کی تقسیم اور گوداوری کرشنا دریاؤں کے معاملات پر ایک دوسرے سے پھر بھرپور تعاون کیا۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کا تاریخی گولکنڈہ کا دورہ۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے اپنے حیدرآباد کے سرکاری دورے کے دوران تاریخی قلعہ گولکنڈہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اس مشہور تاریخی ورثے کا تفصیلی معائنہ کیا اور قلعے میں موجود قدیم طرز تعمیر اور آثار قدیمہ کو قریب سے دیکھا۔ دورے کے دوران متعلقہ حکام نے انہیں گولکنڈہ قلعے کی تاریخی اہمیت اور اس کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی۔ چیف الیکشن کمشنر کا یہ دورہ حیدرآباد میں ان کے سرکاری پروگرام کا حصہ تھا جس نے شہر کے تاریخی ورثے کی اہمیت کو ایک بار پھر اجاگر کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے پیدل دورہ کیا اور مغل پورہ ڈویژن کا یہ دورہ کیا گیا جہاں پر سیوک ایشوز اور تمام زیر التوا کاموں کی نگرانی کی گئی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر مقامی لوگ بھی موجود رہے اور ان سے ملاقات کرتے ہوئے تمام باتوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہاں پر کیبلنگ بنچ کیبل ورکس کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر مشرف فاروقی سی ایم ڈی ٹی جی ایس پی ڈی سی ایل اور دیگر افراد بھی موجود رہے۔ ساتھ ہی مغل پورہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ جی ایچ ایم سی ایچ ایم ڈبلیو ایس ایس بی ٹی جی ایس پی ڈی سی ایل آفیشلز بھی اور مجلسی پرائمری یونٹ ممبرز بھی موجود تھے۔ مغل پورہ ڈویژن یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جو مغل پورہ ڈویژن آتا ہے اس کا آج پیدل دورہ کیا گیا۔ تفصیلی دورہ کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ عوام سے ملاقات کرنا اور عوام کے کوئی مسائل ہے تو اس کو حل کرنا، جو کام چالو ہو گئے ہیں اس کا انسپیکشن کرنا، جو کام چالو ہونا باقی ہے اس کے لیے اس کا اسٹیٹس چیک کر کے آفیسروں کے ساتھ میں گھومنا۔ میرے ساتھ میں مغل پورہ کارپوریٹر نسرین میڈم موجود ہے، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر ہم کاموں کو تیزی سے آگے بڑھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں روز عوام کے درمیان میں رہتا ہوں، یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں گھومتا ہوں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اور آج کے دورے کے اندر خاص طور سے ہم ریاستی تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے سڑک حادثات کو مکمل طور پر کم کرنے اور اموات کی شرح کو روکنے کے مقصد سے جنوری میں منعقد ہونے والے قومی روڈ سیفٹی مہینے کی کامیابی پر زور دیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے سی ایس کے رام کرشن راؤ، اسپیشل سی ایس وکاس راج اور ٹرانسپورٹ کمشنر ایلمبرتی کے ساتھ نیشنل روڈ سیفٹی مہینے کے دوران کی جانے والی سرگرمیوں کے بارے میں سکریٹریٹ میں ضلع کلکٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ گزشتہ سال تلنگانہ میں 25,934 سڑک حادثات پیش آئے، جس کے نتیجے میں 7,949 اموات ہوئی۔ حادثات کی سب سے بڑی وجہ روڈ رولز کی خلاف ورزی اور تیز رفتار ڈرائیونگ اور ڈرائیور کی لاپرواہی بتائی گئی۔ وزیر پونم پربھاکر نے مشورہ دیا کہ حادثات کو روکنے کے لیے سختی سے لوگوں کو سڑک کے قوانین اور قومی روڈ سیفٹی ماہ کی تقریبات سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ روڈ سیفٹی سے متعلق ہر ضلع میں تشکیل دی گئی روڈ سیفٹی کمیٹیوں کو اس مہینے کے آخر تک میٹنگ بلانی چاہیے۔ پین کارڈ رکھنے والے تمام افراد کے لیے یہ خبر نہایت اہم۔ حکومت کی تازہ ہدایت کے مطابق پین کارڈ کو آدھار سے لنک کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس کے لیے 31 دسمبر 2025 آخری تاریخ مقرر۔ اگر مقررہ وقت تک یہ عمل مکمل نہیں کیا گیا تو 1 جنوری 2026 سے پین کارڈ ناکارہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ٹیکس اور مالی معاملات میں سنگین مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ انکم ٹیکس قانون کی دفعہ 139(a) کے تحت ان تمام افراد کے لیے پین اور آدھار کو لنک کرنا ضروری، جنہیں 1 جولائی 2017 سے قبل پین جاری کیا گیا تھا اور جو آدھار کے اہل ہیں۔ یہ شرط خاص طور پر ان افراد پر لاگو ہوتی ہے جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، بڑی مالی لین دین انجام دیتے ہیں یا سرمایہ کاری سے وابستہ ہیں۔ تازہ ہدایت کے مطابق جن افراد نے آدھار انرولمنٹ آئی ڈی کے ذریعے پین حاصل کیا تھا، انہیں 31 دسمبر 2025 تک بغیر کسی جرمانے کے پین آدھار لنک کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ تاہم اگر اس تاریخ کو نظر انداز کیا گیا تو اس کے نتائج نہایت سنگین ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ڈیڈ لائن کے بعد پین ناکارہ ہونے کی صورت میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں ہو سکے گا، ریفنڈ رک جائے گا، ٹی ڈی ایس اور ٹی سی ایس زیادہ شرح پر کٹے گا، فارم 15G اور 15H قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بینکنگ، میوچل فنڈز، شیئرنگ، ٹریڈنگ اور KYC سے متعلق خدمات بھی متاثر ہو سکتی ہیں، جس سے روزمرہ کے مالی معاملات بری طرح متاثر ہوں گے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ذریعے ایک بھرے مجمع میں مسلم خاتون ڈاکٹر نصرت پروین کے چہرے سے نقاب کھینچنے کا تنازعہ شدید سے شدید تر ہو گیا۔ ریاست کی سیاست کے اعلیٰ ترین عہدے پر بیٹھے شخص کی طرف سے مسلم خاتون کے ساتھ ہوئی بدسلوکی پر ہر کوئی حیران اور غصے میں نظر آ رہا۔ اس واقعے کے بعد سماج سے لے کر مختلف سیاسی حلقوں تک نتیش کمار کے عمل پر تنقید اور عوامی طور سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا۔ اس سلسلے میں اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے خواتین کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ ہادی النظر میں خواتین کی سیکیورٹی اور وقار سے متعلق ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کی براہ راست مداخلت سے اب تک حل ہونا چاہیے تھا، بالخصوص ایسے وقت میں جب کئی مقامات پر اس طرح کی دیگر وارداتیں بھی سننے کو مل رہی۔ BSP سپریمو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ اچھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ اس واردات کو صحیح نظریے سے دیکھتے ہوئے اس کے لیے توبہ کر لیں اور شدید ہوتے جا رہے اس تنازع کو یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزراء کی لگاتار بیان بازیوں کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا، جو کہ تکلیف دہ اور افسوسناک۔ دوسری طرف بہار میں میسی اسمبلی حلقے سے RJD ممبر اسمبلی کرشنا گوتم نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ نصرت آپ RJD میں آ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ نے بہن نصرت کی توہین کی، یہ صرف مسلم خاتون کی توہین نہیں، یہ تمام بہن اور بیٹیوں کی توہین ہے۔ بنگلہ دیش میں تنظیم انقلاب منچ کے ترجمان شریف عثمان ہادی کی موت کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ شریف عثمان ہادی کی موت سنگاپور میں ہوئی، جس کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج اور تشدد کے واقعات سامنے آئے۔ انہی حالات کے دوران ایک ہندو نوجوان کو ہجوم کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس نے پورے خطے میں تشویش کی لہر دوڑا دی۔ بنگلہ دیشی میڈیا رپورٹ کے مطابق مقتول ہندو نوجوان کی شناخت 25 سالہ دیپو چندر داس کے طور پر کی گئی، جو میمن سنگھ شہر میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ الزام ہے کہ مقامی لوگوں کے ایک گروہ نے اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ کرنے کا الزام لگایا، جس کے بعد رات تقریباً 9 بجے اس پر حملہ کیا گیا۔ تشدد اتنا شدید تھا کہ نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.